ہندوستان کی طرف سے جو گندم 50,000 میٹرک ٹن افغانستان کو امداد کے طور پر دینے کا اعلان ہوا تھا نومبر 2021 میں، اس حوالے سے بہت سارے مسئلے تھے، اس کو لے جانے کے حوالے سے، افغانستان میں پہنچانے کے حوالے سے۔ پہلے پاکستان نے کہا تھا کہ ہم دیں گے، ہمارے رستے جائے گی واگا بارڈر کے تھرو، پھر وہ مسئلہ زیادہ بڑا، وہ چیز نہیں ہو سکی، پھر ایران نے آفر کی کہ ہم یہ گندم جو ہے ہمارے رستے چابہار کے رستے ہم یہ پہنچا سکتے ہیں، اور یہ افغانستان کابل میں ہم ڈیلیور کر سکتے ہیں، یا جہاں جہاں پہ بھی دینی ہو۔ وہ بات بھی خیر، اب فائنلی کٹ اے لانگ سٹوری شارٹ، اب یہ ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ پاکستان، ہندوستان اور افغانستان کے بیچ میں کہ جو گندم افغانستان جانی ہے وہ ہندوستان دے رہا ہے، اور اس کو واگا بارڈر کے ذریعے دے۔ کیا چیزیں تھیں، کس چیز کی وجہ سے یہ اتنا جو ایشو ہے یہ لیٹ ہوا، یہ گندم جو ہے لے جانا لیٹ ہوئی، افغانستان نے کیا کہا، ہندوستان نے کیا کہا، اور پھر پاکستان نے کیا بولا۔ بات ہم کر رہے ہیں افغانستان کے لیے امدادی گندم کی۔ یقیناً ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت افغانستان کے اندر، جو کھانے پینے کے حالات ہیں، تقریباً آدھی پاپولیشن جو ہے، یعنی تقریباً 2 کروڑ لوگ وہ بھوک اور افلاس کا شکار ہیں، پاورٹی کا اور ہنگر کا شکار ہیں اس وقت۔ خیر، بہت مطلب دیر آئے لیکن درست آئے، بہت ضروری تھا ان کے لیے یہ چیز دینا۔ پاکستان کی طرف سے کسی مطلب لمیٹڈ ایک امداد جو ہے وہ تو دی جا رہی تھی، لیکن کیونکہ پاکستان کے اپنے حالات اتنے بہتر نہیں ہیں کہ وہ ایک بڑے لارج سکیل پہ کھانے پینے کی چیزیں ہوں یا باقی چیزیں ہوں کہ وہ افغانستان کو دے سکے، کیونکہ وہ فائنینشیل سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں، اکانومی کو دیکھ لیں یا باقی چیزوں کی اوپر بات کر لیں، تو ہم زیادہ تر ایون اس سال ہم نے گندم بھی امپورٹ کی ہے، تو اس وجہ سے پاکستان شاید وہ ضرورت فلفل نہیں کر سک رہا تھا، لیکن کیونکہ ہندوستان ضرورت پوری کر سک رہا تھا اور انہوں نے کہا بھی تھا کہ بھئی ہم دے رہے ہیں، اور فائنلی یہ ہوا ہے۔ مطلب ڈیسائیڈ تو انہوں نے، اناؤنس تو انہوں نے غالباً نومبر میں یا اس سے بھی پہلے کر دیا تھا انڈین حکومت نے، لیکن اصل مدعا جو تھا، اصل ایشو جو تھا، وہ وہاں پہ ان کو پہنچانا تھا کہ کس طریقے سے، کیونکہ جہاز کے ذریعے بائی ایئر تو 50,000 میٹرک ٹن گندم لے جانا ہو نہیں سکتا، کیونکہ بائی روڈ یا بائی شپ جو ہے یہ چیز جا سکتی ہے، کیونکہ ایک مطلب سی لاک کنٹری ہے افغانستان، وہاں پہ کوئی شپ تو جا نہیں سکتی، بائی روڈ ایران کے رستے اور پاکستان کے رستے یا پھر ازبکستان وغیرہ کے رستے چیزیں جو ہیں وہ وہاں پہ پہنچ سکتی ہے۔ خیر، ڈیسائیڈ اس بات پہ ہوا کہ پہلے ہندوستان نے کہا تھا کہ ہمارے ٹرکس، یہ جو گندم ہے اس پہ لوڈ ہوگی، جہاں سے بھی ہندوستان کے جس شہر سے بھی لوڈ ہونی ہے وہ لوڈ ہوگی، اور اس کو اسی طریقے سے جو ہے کابل ہمارے ٹرک اور ہمارے ڈرائیور جو ہیں اس کو پہنچائیں گے۔ پاکستان نے کہا کہ نہیں، یہ ہمیں منظور نہیں ہے، ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے ٹرک اس کو واگا بارڈر تک لے کے آ جائیں، اس کے بعد جو ہے پھر مطلب اس کو چینج کیا جائے، لیکن وہ بھی شاید ایک مشکل کام تھا۔ پھر ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ افغانستان کے اپنے جو ٹرک ہیں وہ آئیں گے، ان کے 60 ڈرائیورز اور 60 ٹرالرز یہ جائیں گے ہندوستان میں، وہاں سے واگا بارڈر کے پاس جو بھی گودام ہوگا یا جو بھی جگہ ہوگی جہاں سے لوڈ ہونی ہے گندم، وہ لوڈ ہوگی، اور وہی ڈرائیورز اور وہی ٹرکس جو ہے اس کو واگا بارڈر سے کراس کرتے ہوئے لاہور سے اسلام آباد، اسلام آباد سے پھر پشاور، پشاور سے تورخم، اور تورخم یقیناً جو کراسنگ پوائنٹ ہے پاکستان افغانستان کا بارڈر لائن ہے، وہاں سے کراس کرتے ہوئے یہ افغانستان میں انٹر ہوگی، اور اسی طریقے سے پھر یہ جہاں جہاں پہ بھی وہاں کی حکومت کہے گی تو یقیناً وہاں پہ یہ ڈیلیور ہوگی۔ ایک اچھی خبر ہے، میں کہتا ہوں کہ اپنی ایگوز کو یا باقی چیزوں کو، پاکستان اور ہندوستان کو میرے خیال میں ایک سائٹ پہ رکھ کر، ایشوز یہ نہیں ہے کہ حل نہیں ہو سکتے، مسائل ہمارے بیچ میں بہت ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہندوستان کے لوگ ہم سے کوئی بہت خوش ہیں یا وہاں کی حکومت ہم سے بہت خوش ہے، یہاں والے بھی اپنے مطلب راگ الاپتے رہتے ہیں، عمران خان صاحب ہو، شیخ رشید صاحب ہو، باقی لوگ ہوں ہمارے حکومت کے، وہ بھی یہی مطلب کہانی لے کے چل رہے ہوتے ہیں کہ جی مودی ایکسٹریمسٹ، تو مودی فاشسٹ، تو مودی پتہ نہیں کیا کیا مختلف القابات جو ہیں وہ دے رہے ہوتے ہیں۔ میرے خیال میں اس سے زیادہ بڑھ کر
इंसानियत है। और मेरे ख़्याल में उसके लिए इस तरह की चीज़ें करना, अफ़गानिस्तान के लिए उन्होंने ये चीज़ की, मेरे ख़्याल में एक बहुत बड़ी चीज़ है। यकीन करें, मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान शायद अफ़ोर्ड नहीं कर सक रहा था, जितना कर सक रहा था पाकिस्तान ने दिया। यकीनन उसको भी मैं एप्रिशिएट करता हूँ क्योंकि उनको ज़रूरत थी। लेकिन जो उनकी ज़रूरत है वो ज़्यादा है और जो पाकिस्तान के पास रिसोर्सेज़ है वो कम है। लेकिन हिंदुस्तान ने दिया। मैं कहता हूँ बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि मतलब आई रियली थैंकफुल फॉर दैट टू द इंडियन हुकूमत या जिन जिन ने भी इसमें अपना शेयर डाला है, बिल्कुल उनका शुक्रिया। एज ए पाकिस्तानी मैं उनको थैंक्स कहता हूँ। और यकीनन अफगानिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है क्योंकि जब आप का पेट खाली होता है तो वो शायद दुनिया की कोई चीज़ उसका नेमुल बदल नहीं हो सकती उस एक रोटी का, जो आपकी भूख मिटा सकती है, या पानी का वो एक गिलास जब आपको बड़ी सख्त प्यास लगी है, तो शायद उसका कोई, जिसे कहते हैं कि उसका कोई कंपैरिजन किसी चीज से नहीं है, उस एक गिलास पानी का या उस एक रोटी का। और ये उसको अंदाजा होता है मेरे ख्याल में, जो इस मसले से गुजर रहा होता है। क्योंकि हमें 3 टाइम रोटी भी मिल जाती है, जो दिल करता हम खा भी जाते हैं, मार्केट से भी अवेलेबल होती है, जेब में पैसे भी होते हैं, तो शायद हमें अंदाजा नहीं होता कि भूख क्या चीज होती है। लेकिन जिनके बच्चे अफगानिस्तान में, जिनके बच्चे भूखे होंगे, जो बेचारे, क्योंकि बच्चे को तो ये समझ नहीं आती ना कि यार मुल्क में जंग है, या तालिबान हुकूमत कर रहे हैं, या अशरफ गनी साहब हुकूमत कर रहे हैं, या हामिद करजई साहब हुकूमत कर रहे हैं। बच्चे तो मासूम होते हैं, वो किसी के भी हो, अफगानिस्तान के हो, पाकिस्तान के हो, हिंदुस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, श्रीलंका के हो, या अमेरिका लंदन के हो, क्योंकि वो मतलब उनको इससे गरज नहीं है। उनको अगर भूख लगेगी वो कहेंगे वो रोटी हमें चाहिए, हमें रोटी दो, या जो भी। तो इस वक्त मेरे ख्याल में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की है, बड़ी अच्छी चीज़ की है। और मुझे मतलब खुशी इस बात की है कि पाकिस्तान ने कम से कम ये कर दिया कि वाघा बॉर्डर के ज़रिए जो भी मसाइल होते हैं, मैं ये नहीं कहता, अब सिक्योरिटी इदारे हैं, ये होते हैं पाकिस्तान में भी और ये हिंदुस्तान में भी है, कि वहाँ पे भी अपने वहाँ के जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके अपने मसले हैं, वो मेरे ख्याल में हम नहीं समझ सकते। और जो यहाँ वाले होंगे उनके अपने मसले हैं या बनाए गए जो भी है, लेकिन है इश्यूज ऐसे कि हम एक दूसरे के ऊपर, मेरे ख्याल में हम बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते एक दूसरे के ऊपर। हम पाकिस्तान के सिक्योरिटी एजेंसीज हो या फिर हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज हो, दोनों के ये मसले रहते हैं कि यार अगर पाकिस्तान की तरफ से कोई चीज़ आ रही है तो कुछ भी हो सकता है।